سادات کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ گندگی کو اپنے اہل بیت سے دور کر دیں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت جو ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، اللہ کی جو منشا ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی چاہت ہے کیوں کہ اس گندگی کو، یعنی گندگی سے مراد حرام چیزیں ہیں یا حلال میں وہ چیزیں کہ جس طرح کے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ کو اہل بیت کے لیے یا سادات کرام کے لیے مال کا جو خصیص یعنی جو میل ہوتی ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح بعض اس طرح کی گندگیاں اور حرام چیزیں، ان سے اللہ رب العزت اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میری چاہت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بالکل پاک اور صاف ہو۔ دیکھیں اللہ نے 2 مرتبہ پاکی کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ پھر عربی گرامر کے اعتبار سے جہاں پر مصدر آتا ہے وہ اس کو اور بھی تقویت دیتا ہے۔ شروع میں جو حروف مشبہ آتا ہے انما، انا، انا، یہ اور تقویت بخشتا ہے اس کو۔ تو دیکھیں اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سادات اور اہل بیت سے اس گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ کی یہ چاہت، منشا اور حکم ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ حرام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح حرام اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ حلال میں سے جو بعض چیزیں ہم لوگوں کے لیے حرام ہیں یا ہم لوگوں کے لیے خسیس ہیں، رذیل ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مستحق ہیں ان لوگوں کے خیر خواہ، فلاح کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، جو مالدار ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کسی اور مد میں، ہدیے کی مد میں، تحفے کی مد میں ان کے ساتھ اس طریقے سے اچھائی کرے کہ ایک ہاتھ سے کرے تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ اللہ نے اس کا بھی حکم ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔